اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to our next session on the short story God Be Praised by Ahmed Nadeem Kazmi. It is our fourth portion and the story is inshallah going to complete very soon. Let's begin the text portion, please. The introduction of this portion is the same as that of the previous sections of the story. Introduction to the story. Ahmed Nadeem Kazmi, the writer of this short story, was born in 1916 and died in 2006. Was a famous poet, a writer of national repute indeed, a great writer, essayist, novelist, and surely, as I have told you, that he was a columnist of great repute in Urdu newspapers. He was born in a small village of Anga in Khushab district, that is in Sargodha side. تو بیٹے یہ احمد ندیم قاسمی جو ہیں پاکستان کے ادبی حلقوں میں بہت بڑا نام، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بڑے شعراء جیسے کہ فیض احمد فیض اور احمد فراز جیسے لوگوں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ڈسٹرکٹ خوشاب میں پیدا ہوئے، یہ میاں والی اور سرگودا کے درمیان. In this story, he has depicted the life of a village Maulvi. ایک دیہاتی پیش امام کی زندگی جو ہے اس نے قاسمی صاحب نے اس کو اس کہانی میں اپنا موضوع بنایا ہے. And his miseries relating to his domestic life. اور اس کی گھریلو زندگی سے متعلق جو اس کی مشکلات پریشانیاں ہیں. His low income اور اس کی وہ تھوڑی سی بیچارے کے کم آمدن and the marriages of his daughters. اور خصوصی طور پر جیسے اسے سماجی زندگی میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے میں جس دقت کا سامنا ہے. اینڈ اباؤٹ سوٹیبل میچز فار ہز ڈاٹرس، اور وہ کیسے اپنی بیٹیوں کے لیے مناسب بار تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ پس منظر کہانی کا بیٹے اور انتہائی سادہ دیہاتی ماحول ہے کہانی میں، لیکن یہ ایک بہت ہی سخت تنقید بھی ہے معاشرے کے اندر پائی جانے والی طبقاتی تفریق پر، اور معاشرے کے اندر پایا جانے والا یہ جو سماجی اور معاشی فرق ہے اس پر یہ گہری تنقید بھی ہے یہ کہانی. کہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اب تک بھی ہمارے ملک میں پیش امام جو ہیں جنہیں ہم عرف عام میں مولوی صاحب کہتے ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ سماجی اور معاشی جو ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے. تو بس اسی کو موضوع بنا کر انہوں نے معاشرے کو ایک سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ان جیسے لوگوں کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے لیے مذہبی زندگی میں دیکھیں بے حد اہمیت کے حامل لوگ ہیں، جو ہماری نماز کی امامت کرواتے ہیں، لیکن ہم ان کو معاشی اور سماجی تسکین جو ہے وہ نہیں دے سکے ہیں. معاشرے میں ان کا وہ مقام وہ نہیں ہے، وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو کہ ان کو جس کے کہ وہ حقدار ہیں. بیٹے ہمارے چوتھے حصے کا سبق کے چوتھے حصے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. On the other hand, nobody could restrain Shamim Ahmed from celebrating his marriage any way he desired. پچھلے حصے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ مولوی صاحب کے گھر میں سیلیبریشنز کا آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن وہ کوئی گیت وغیرہ اور ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف on the other hand, nobody could restrain Shamim Ahmed. کوئی شمیم احمد کو نہیں روک سکتا تھا from celebrating his marriage کہ وہ اپنی شادی کی تقریبات منائے any way he desired، جس طرح سے وہ چاہتا تھا. So he came to marry Mehrun amidst fireworks. اس لیے وہ مہرون نساء کو بیانے کے لیے آیا with fireworks، بڑے وہ یہ پھول جڑیاں جو چھوڑتے ہیں پٹاخے وغیرہ، with musicians playing gay tunes، اور ساتھ میں
اس کے سازندے بھی تھے، موسیقار بھی تھے، ڈھول تماشے والے، جو بڑی ہی خوشگوار دھنیں جو تھے بجا رہے تھے، کے ٹیونز. That night was شب. After a lot of whispering in one corner of the house, گھر کے ایک صحن کے کونے میں بہت سی سرگوشیوں کے بعد many trunks were dragged out and opened. بہت سے ٹرنک جو تھے وہ کھینچ کر باہر نکالے گئے اور کھولے گئے. یہ کپڑے لتے کا جو ہے وہ حساب کتاب ہو رہا ہے. The next morning, when the dowry was exhibited in the courtyard, the entire village was stunned by what it saw. دیکھو پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ جہیز کی لعنت ہی تو ہے جو غریب لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو بیاہنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اس مولوی صاحب کے لیے بھی یہ سب سے بڑی رکاوٹ، ایک تو رشتے نہیں مل رہے تھے، دوسرے ڈوری کا بندوبست. لیکن اگلی صبح جب وہ جہیز کا جو ہے وہ صحن میں جو ہے وہ دکھاوا کیا گیا، ایگزیبٹ کیا گیا، اسے شو کیا گیا. یہ پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو کچھ آپ نے جہیز میں دیا ہے اسے صحن میں رکھ کے اپنے عزیز و اقارب اور اہل محلہ کو جو ہے وہ دکھایا جاتا تھا. یہ شو آف کرنے کا طریقہ ایک. دا انٹائر ولیج واز اسٹنڈ. تو پورا گاؤں حیران رہ گیا، بائی اٹ، ششدر رہ گیا جو کچھ اس نے دیکھا پورے گاؤں نے. پیپل ور ناٹ امپریسڈ مچ ود دا کلرفل کلوتھس. لوگ جو تھے ان رنگین ملبوسات سے تو اتنے زیادہ متاثر نہیں تھے. فار دس واز ناٹ انیوژل، کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی. لوگ شادیوں پر ظاہر ہے رنگ برنگے کپڑے جو ہیں وہ دیتے ہیں. بٹ دا جیولری، لیکن وہ جو زیورات تھے، اٹ واز انکریڈیبل، یہ انتہائی شاندار تھا، ناقابل یقین تھا. سم سیکریٹلی بلیوڈ، کچھ لوگ جو تھے خفیہ طور پر اس بات پر یقین رکھتے تھے، دیٹ دا مولوی ہیڈ اے اسپیشل امولیٹ، کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی خاص قسم کا تعویذ ہے کوئی، whose charm blessed him، جس کے جادو کے اثر سے اسے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے. with secret power، کوئی خفیہ طاقت ہے اس کے پاس، کوئی جن بھوت وغیرہ. to get as much money as he desired from the angels، اور اس نے فرشتوں سے جو ہے وہ جتنے پیسے اسے چاہیے تھے اتنے حاصل کر لیے ہیں. تو کم عقیدہ لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی جن بھوت ہے، کوئی اس کے پاس تعویذ ہے جس کی طاقت سے اس نے فرشتوں سے یہ بہت سا پیسہ جتنا اسے چاہیے تھا نا وہ اس نے لے لیا ہے، اور اب یہ شاندار قسم کے زیورات اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار کروائے ہیں. In the crowd there was also a loud-mouthed old hag who seemed to have other views. لیکن اس مجمع میں ایک بہت ہی منہ پھٹ قسم کی پرانی پھپے کٹنی تھی، ہیگ، بوڑھی جادوگرنی. who seemed to have other views، جس کے کچھ اور ہی نظریات تھے، خیالات تھے. in a loud whisper، ایک بلند و بالا سرگوشی میں. دیکھے سرگوشی ویسے دھیرے سے کی جاتی ہے لیکن یہ بلند آواز میں بول رہی ہے، اس کو سرگوشی نہیں بڑبڑاہٹ کہیں گے. اونچے آواز میں بولتے ہوئے اس نے کہا، she pointed out، اس نے اس بات کی نشاندہی کی، that several suits in the dowry had once belonged to a woman، کہ یہ اس میں جو شامل کافی سارے کپڑے ہیں وہ کبھی ایک عورت کے ملکیت ہوا کرتے تھے، ایسی عورت کے who had died young، جو کہ جوانی میں مر گئی تھی، اور یہ کپڑے جو ہیں وہ مولوی صاحب نے اس کے گھر سے لیے ہیں. there were others which had been part of Zobenussa's dowry، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ سارے کپڑے جو وہ اس نوجوان فوت شدہ لڑکی کے تھے وہ سارے زیب النساء کی جہیز میں شامل تھے. ایون دا بریسلیٹس اینڈ دا گولڈ نوز رنگ اور ہارس، حتیٰ کہ یہ جو چوڑیاں ہیں سونے کی اور یہ نتھلی جو ہے نوز رنگ، یہ بھی اسی عورت کی ہیں. مولوی صاحب نے اتروا لیے ہیں کسی طرح. شی ایڈڈ ود کنوکشن، اس نے پورے یقین سے جو ہے وہ کہا، کنوکشن پورے یقین کے ساتھ. بٹ دا گولڈ پینڈنٹس، لیکن یہ جو جھمکے ہیں سونے کے، شی ریزڈ ہر آئیز، اس نے اپنی آنکھیں اٹھاتے ہوئے کہا، اینڈ لکڈ ٹوورڈز دا ہیونز، اور آسمان کی طرف دیکھا، ایز ایف دے ور اے گفٹ فرام دیئر، جیسے کہ یہ وہاں سے جو ہے وہ تحفتاً آئے ہوں. یعنی اس کے بھی خیال میں یہ پتہ نہیں یہ کہاں تھے آئے تھے. تو کافی سارا جو ہے وہ سونے کا سامان بھی جو ہے وہ جہیز میں شامل ہو گیا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس مولوی صاحب کی غربت کو دیکھتے ہوئے
اتنے زبردست زیورات پر جو ہیں وہ بڑے حیران اور ششدر ہیں. After the ceremonies were over, Mehrun was made to sit in a palanquin. جب یہ ساری تقریبات ختم ہو گئیں شادی بیاہ کی تو مہر النساء کو ایک پالکی میں بٹھا دیا گیا، پلنکوین، بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ، جو انتہائی خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی. اٹ واز کورڈ ود اے لارج سلکن کلاتھ، اور اسے ڈھانپا گیا تھا ایک بڑے سے ریشمی کپڑے سے. سو دیٹ دا برائڈ کوڈ گو ٹو دا برائڈ گرومز ہاؤس ان سٹرکٹ پردہ، تاکہ دلہن جو ہے وہ دلہا کے گھر میں سخت پردے میں جو ہے وہ جا سکے. ایز ٹو اسٹرڈی ولیجرز کیریڈ اٹ اوے، دو مضبوط جسم کے دیہاتیوں نے اس پالکی کو اٹھا لیا. مولوی عبدل واکڈ اے فیو اسٹیپس ود اٹ، مولوی عبدل صاحب بھی پالکی کے ساتھ چند قدم چل کر گئے. ہی مسٹ ہیو کرائڈ سائلنٹلی فار ہز آئیز اینڈ نوز ور ریڈ، شاید وہ خاموشی سے روتے رہے تھے مولوی صاحب، کیونکہ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہوئے تھے. اینڈ ہی ہیڈ لکڈ پیل، اور اس کا رنگ بھی زرد نظر آ رہا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ہی لکڈ ایٹ پیس، لیکن اسی وقت ٹھیک اسی لمحے وہ پرسکون بھی دکھائی دے رہے تھے کہ شکر الحمدللہ ایک فرض ادا ہوا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ناؤ وی آر کمنگ ٹو دا کنکلوژن آف دا اسٹوری. یہ اس کے حالات ہوا کیا جس طرح سے قاسمی صاحب نے تفصیل سے بتائے ہیں. ویری ڈسٹربنگ سچویشن in which the Maulvi is caught. As he went back to his house, جب وہ واپس اپنے گھر لوٹا، زیب النساء suddenly appeared from behind the door. زیب النساء جو تھی وہ یکدم دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی. She held his hand and burst into tears. اس نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگ پڑی. Look at this house, she said. دیکھو بھئی اس کی گھر کی طرف، sobbing، چلاتے ہوئے روتے ہوئے. وداؤٹ مہرن ڈزنٹ اٹ لک لائک اے گریو یارڈ، میری بیٹی مہر النساء کے بغیر یہ گھر اب مجھے قبرستان نہیں لگتا ہے. مولوی عبدل اسمائلڈ اینڈ کنسولڈ ہر، یعنی وہ جانے سے بیٹی کے جانے پر دکھی ہے. تو مولوی عبدل صاحب مسکرائے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈو ناٹ بی سلی زیبن. اب پھر محبت سے پکار رہے ہیں، دیکھیں زیبن، پہلے وہ اسے الفاظ مدر کہا کرتے تھے. تم بیوقوف نہ بنو بھائی. یہ زیب النساء، ہیز مہرن ٹیکن زبدہ آلسو ود ہر، کیا مہرن اپنے ساتھ زبدہ کو بھی لے گئی ہے یا دوسرے بچوں کو؟ واٹ اباؤٹ شمسن، شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ، یکدم کوئی چیز انہیں یاد آ گئی، کوئی بات. عرفاز بدر ویئر از زبدہ، عرفا کی ماں وہ زبدہ کہاں ہے؟ یہ آسکڈ ان اے وسپر، اس نے سرگوشی سے پوچھا، دھیمی آواز میں پوچھا. ان سائڈ کرائنگ شی ریپلائڈ، اس نے بڑے دھیمی آواز میں ہی جواب دیا کہ اندر بیٹھی رو رہی ہے. زبدہ، مولوی کالڈ ہر، مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کو پکارا کہ زبدہ بیٹے ادھر آؤ بھائی. اے فیو منٹس لیٹر زبدہ کیم آؤٹ آف دا روم، چند لمحوں بعد زبدہ جو تھی وہ کمرے سے باہر نکلی. شی لکڈ سیڈ، وہ دکھی دکھائی دے رہی تھی، غم زدہ. دیر ور لارج ڈارک پیچز آف ٹیئرز آن ہر نیو پنک ہیڈ کلاتھ، اس کا جو دوپٹہ تھا پنک رنگ کا، اس پر جو تھے وہ دبے پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے آنسوؤں کے. دا مولوی سیڈ ٹو ہز وائف، مولوی صاحب نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، عرفاز مدر ہیو یو نوٹسڈ ہی وسپرڈ دس زبیدہ آف آورز ہیز سڈنلی گرون اپ. عرفا کی ماں، کیا تم نے دیکھا؟ اس نے سرگوشی میں کہا، ہماری یہ زبیدہ بھی اب یکدم جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے. دیر واز سائلنس فار اے وائل، تھوڑی دیر تک وہاں خاموشی چھائی رہی. دین مولوی عبدل سیڈ، تب مولوی عبدل صاحب نے کہا، پرہیپس ٹو ری ایشور ہمسیلف مور دین ہز وائف، شاید اپنے آپ کو یقین دہانی کروانے کے لیے بجائے اپنی بیوی کے، ڈو ناٹ وری، پریشان مت ہو، المائٹی اللہ از کائنڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ بےحد رحیم ہے، اینڈ بینوولنٹ، اور رحیم و کریم ہے. اٹ از اے سن ٹو لوز فیتھ، اللہ کی رحمت پر ایمان کھو دینا جو ہے وہ ایک گناہ ہے.
Oblivious of his surroundings, Maulvi Abdul's mind was racing elsewhere. अपने गिरदो पेश से बेखबर, oblivious, बेखबर, unconscious, unaware. Surroundings, गिरदो पेश. अपने गिरदो पेश से बेखबर, मौलवी अब्दुल्स माइंड वाज रेसिंग समवेयर. मौलवी अब्दुल साहब का जहन कहीं और दौड़ रहा था. दिमाग में कुछ और आंधियाँ चल रही थीं. एज इफ इन ए ट्रेंस, जैसे कि किसी जादू के ज़ेरे असर हो. ही हैड कॉल्ड शमसुन, उन्होंने शमसुन को बुलवाया. आवाज़ दी. स्लोली हिज थर्ड डॉटर केम फॉरवर्ड. आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसकी तीसरी बेटी भी उसके सामने आई. एंड बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स देम, और उनकी तरफ चलना शुरू कर दिया. ए फ्यू मंथ्स आफ्टर महरुन्स मैरिज, महरुन्निसा की शादी के चंद माह बाद, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज. गांव में बच्चियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल गया. All these years, Maulvi Abdul had two main sources of inspiration, in which he had implicit faith. इन तमाम सालों के दौरान ज़िंदगी के इस पूरे सफ़र में मौलवी अब्दुल साहब के दो मरकज़ी जो थे वो ज़राए थे जिनसे वो ताकत पकड़ते थे. इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ, और ये वो दो ज़राए थे जिन पर उनका पुख्ता ईमान था. द फर्स्ट वन वाज ऑलमाइटी अल्लाह, एंड आफ्टर हिम, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात, और फिर अल्लाह के बाद चौधरी फ़तेहदाद की ज़ात. इट वाज सर्टनली अल्लाह's benevolence that sinners like मौलवी अब्दुल एंड ज़ैबुन्निसा वर स्टिल अलाइव. और ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम था, ख़ास रहमत थी, बेनोविलेंस, कि इस तरह के गुनाहगार जैसे कि मौलवी अब्दुल और उसकी बीवी थे अभी तक ज़िंदा थे. एंड दैट ऑल देयर चिल्ड्रन वर लिविंग, और उनके तमाम बच्चे भी ज़िंदा थे. एंड महरून हैड बिन मैरिड विद सच स्प्लेंडर, और इतनी शान व शौकत के साथ महरुन्निसा की शादी हो गई थी और ज़िंदगी अभी जारी थी. तो ये बेटे हमारी कहानी का इख्तिताम. तो ये दुख भरी दास्तान एक मौलवी साहब की, हमारे माशरे की बेहिसी, हमारे माशरे के अंदर पैजनी तबकाती तफरीक, मुआशी अदम मुसावात और दीगर बहुत सी माशरती समाजी बुराइयों की तरफ इशारा करती है. अगरचे वो जो ज़माने की पुरानी कदरें हैं जिसमें एक दूसरे से हमदर्दी जैसी चौधरी फ़तेहदाद का किरदार यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर है पूरी कहानी में. उसका रवैया, उसका तरीक़ा, उसके कस्टम्स, वो सारे जो हैं वो पुरानी कदरों के अमीन के तौर पर वो नज़र आता है. लेकिन इसके बावजूद जो है वो माशरे की बेकदरी एक इतने अहम ओहदे के लिए, जो कि पेशमाम जो है वो एक मरकज़ी नुक्ता होता है हमारी तमाम रिलीजियस सरगर्मियों का, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसे बेचारे को माशरे का सबसे कमतर फ़र्द समझा जाता है. जिस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं माशरे में, तो ज़ाहिर है उसकी मुश्किलात जो हैं वो बेचारे की समाजी मुआशी वो ख़त्म होने में नहीं आती हैं. यही इस कहानी का बेटे मरकज़ी ख्याल है जो अहमद नदीम कासमी साहब ने हमारे सामने रखा है. Thank you very much, dear children, for participating in today's lesson. See you soon in our next lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.